اے بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو، مسیح میں میرے دل کو تازہ کر، میں تیری فرمانبرداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 95۔ فلیمون، اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اس سے میرے نام لکھ دے۔ فلیمون باب 1۔ افسیوں، فلپیوں اور کلسیوں کے ساتھ ساتھ جیل کا خط کہلانے والی فلیمون کی کتاب پولس کے خطوں میں سب سے زیادہ ذاتی خط ہے۔ پولس نے اپنے ایک ہم خدمت ساتھی فلیمون سے پولس کو جیل میں ملنے والے انیسمس اور خوشخبری کے ذریعے پیدا ہوئے ایک فرزند کی آزادی کے بارے میں کہا۔ انیسمس اصل میں فلیمون کا نوکر تھا، لیکن اپنے آقا فلیمون سے بھاگنے کے بعد اسے وہاں قید کر دیا گیا جہاں پولس کو قید رکھا گیا تھا، اور اس نے خوشخبری سنی۔ بعد میں پولس نے انیسمس کو ہمارا وفادار اور پیارا بھائی کہا۔ مجھے تیری محبت سے خوشی اور تسلی ہوئی۔ فلیمون بائبل میں صرف ایک بار ظاہر ہوا، لیکن متن کے مندرجات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پولس کے ساتھ پہلے سے ہی گہری رفاقت تھی۔ اسی لیے پولس نے فلیمون کو ہمارا عزیز دوست اور ہم خدمت کہا، اور کہا میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند یسوع پر ہے ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں، تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ اگر ہم اس طرح سوچتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس خدا کے حضور حاضر ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، ہر وقت شکر ادا کرتے اور دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے جن سے پولس بہت زیادہ خوش تھا اور جن سے پولس کا دل لگتا تھا، لیکن ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ نہ صرف فلیمون بلکہ ان میں سے کسی نے بھی پولس کے لیے ذاتی طور پر کچھ نہیں کیا، لیکن وہ خدا کی بادشاہی کے لیے ایمان میں ہم خدمت تھے۔ یسوع مسیح میں بلائے گئے خدا کے لوگوں کو خدا کے ذریعے ایک ہونا چاہیے، یہ کبھی بھی ذاتی فوائد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسیح یسوع کا قیدی۔ اب پولس قید ہے، اگرچہ وہ دنیا کے قوانین کو توڑنے کی وجہ سے قیدی نہیں تھا، لیکن وہ قید ہے۔ پولس اس سے پہلے سیلاس کے ساتھ جیل میں تھا، اور پولس کے علاوہ رسول اور پطرس سب جیل بھیجے گئے تھے۔ دنیا نے انجیل کو ایک پھیلنے والی بیماری کی طرح، دنیا کی پریشانی کی طرح سمجھا، اور اگرچہ وہ مجرم کی طرح قید ہوئے ہیں، لیکن انجیل خدا کا کام جس کی انہوں نے تبلیغ کی کبھی قید نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس جیل میں قید خانہ کے محافظ تبدیل ہو گئے تھے، اور جو قیدی اس کے ساتھ قید تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ اسی لیے پولس نے کہا کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ اس لیے پولس یہ کہنے کے قابل تھا، یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لہٰذا حالانکہ پولس قید میں تھا، لیکن وہ یہ کہنے کے قابل تھا میں پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہوں۔ میں محبت کی راہ سے تم سے التماس کرتا ہوں۔ پولس نے کہا پس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر تم سے محبت کی راہ سے التماس کرتا ہوں۔ یہ فرزند انیسمس کے بارے میں پوچھنا تھا، جو انجیل سے پیدا ہوا تھا جب وہ اس کے ساتھ قید کیا گیا تھا۔ ایمان کے ساتھ یا عمر کے لحاظ سے پولس حکم دے سکتا ہے، لیکن چونکہ انیسمس اصل میں فلیمون کا نوکر تھا، اس لیے اس نے انیسمس کو مسیح میں ایماندار ہم خدمت بھائی فلیمون کے پاس واپس بھیجا اور شائستگی سے اس کی آزادی کے لیے کہا، کیونکہ وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ خدا کا کام تھا، انسان کا نہیں۔ انیسمس فلیمون کا نوکر تھا، لیکن وہ اپنے آقا فلیمون سے بھاگ گیا تھا اور اب اسے ایک قیدی کی حیثیت سے قید تھا، لیکن خدا کے منصوبے کے تحت وہ پولس سے ملا اور خوشخبری پر یقین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے وہ فلیمون کے لیے کسی کام کا نہ تھا، لیکن اب وہ پولس کے لیے کام کا ہو گیا۔ ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ بس جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اس کی مدد سے اچھے کام انجام دینے کے لیے خدا کی مرضی پر قائم رہا۔ چنانچہ اس نے فلیمون سے کہا ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے۔
ओनेसिमस ने गुलाम की हैसियत से आज़ादी हासिल की और अपनी मर्जी से फरार हो गया, लेकिन अब वो खुदा की रजा से पौलुस से मिला और खुशखबरी का गुलाम बन गया। और ओनेसिमस ने जो मर्द खुदा के तौर पर दोबारा पैदा हुआ था, अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से तौबा की। बस अगर वो माजी में गुलामी पर मजबूर हो गया था, तो मसीह में पौलुस और फिलेमोन की तरह ओनेसिमस अब एक और रिश्ता के जरिए फिलेमोन के साथ बतौर हम खिदमत भाई बन गया। इसीलिए पौलुस ने फिर कहा, बस अगर तुम मुझे शरीक जानता है तो उसे इस तरह कबूल करना जिस तरह मुझे। अगर उस पर तेरा कुछ आता है तो उसे मेरे नाम लिख दे। आखिर में पौलुस ने कहा कि अगर ओनेसिमस ने फिलेमोन का कोई नुकसान किया है या उस पर कुछ आता है तो उसका मुतालबा पौलुस से करो। इसका मतलब ये था कि पौलुस उसकी अदायगी करेगा। पौलुस ने यहाँ तक कहा कि वो उसका जिक्र नहीं करेंगे। फिलेमोन रूहानी तौर पर उसका मकरूज है। इसी वजह से हम अंजील को फिलेमोन की किताब में देख सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, इसी तरह पौलुस की ओनेसिमस एक कैदी और एक गुनहगार के कर्ज की अदायगी अंजील जानने वालों की जिंदगी का एक पहलू है। ये पौलुस की जिंदगी के जरिए मसीह को जाहिर कर रहा है। ये बॉयज के जैसा ही है जिसकी कोई बुनियादी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नौमी और एक गैर कौम की औरत रूत की वफादारी के साथ जिम्मेदारी कबूल की। इसी तरह हमारी जिंदगियों को भी ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी जो खिदमत की जिंदगी के जरिए दूसरों की तलाफी करे। आखिर में पौलुस एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह में फिलेमोन से एक भाई की मोहब्बत जाहिर करते हुए कहा, उन लोगों की कहानी है जिनको खुदावंद ने प्यार किया और वो यीशु मसीह के फजल से इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते, और खुदा के लोगों की कहानी जो सिर्फ यीशु मसीह की पैरवी करना चाहते हैं और सिर्फ यीशु मसीह के जरिए ईमान से सलीब उठाते हैं, जारी है।